بیان کرنے سے قبل بہتر ہے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، جمعے کا دن بابرکت دن ہے، مبارک دن ہے، اور یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آئے گا۔ تو اس مبارک مہینے میں خاص بات یہ ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، عرس رضوی بھی ہوتا ہے۔ تو انگریزی تاریخ 21، 22، 23 ستمبر اور 23، 24، 25 سفر اعلیٰ حضرت کا عرس بالکل قریب ہے، یعنی بدھ جمعرات جمعہ ابھی دن ہے، ابھی کافی دن ہے۔ تو بہتر ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، اعلیٰ حضرت کیا تھے، اعلیٰ حضرت کس جگہ پیدا ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کا ساری زندگی کیا رول رہا۔ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو معلومات ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں کما حق حضور اعلیٰ حضرت کی سیرت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص حضور اعلیٰ حضرت کی عنایتیں، ان کا فیضان ہم پر جاری فرمائے۔ تو حضرات محترم، گفتگو کو بڑھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجدد کس کو کہتے ہیں۔ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے بھولے ہوئے احکام کو بتائے، یعنی شریعت کے بھولے ہوئے احکام کو امت کو بتا کر کے انہیں راہ ہدایت پر لائے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرے، یعنی مردہ سنتوں کو زندہ کرے۔ اور جب لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوں اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہ کر پاتے ہوں، اس وقت اللہ رب العزت جل مجدہ ہر صدی میں، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو بھیجتا ہے اپنے دین کی احیاء کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور نبی کے بعد نبی کو بھیجا، اور اس کے بعد جب ہمارے حضور تشریف لائے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نبی کے بعد پھر دین میں خسارہ پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہر زمانے میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو پیدا فرمایا۔ تو 14ویں صدی کے مجدد اللہ رب العزت جل مجدہ نے بریلی کے اندر، محلہ جسولی کے اندر
حضور غوث اعظم کی کرامت بن کر، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دعا بن کر بریلی شریف محلہ جسولے کے اندر حضور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ تو یہ اس وقت کا دور تھا کہ جب لوگ حضور کی شان، حضور کی عظمت پر طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، حضور کی عظمت پر انگشت و نمائی کر رہے تھے، کبھی حضور کی شفاعت کا انکار کر رہے تھے، کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو حضور کا مقام و مرتبہ ہے اس کے منکر اور اس کا انکار کر رہے تھے، کبھی حضور کی شفاعت کا انکار، کبھی حضور کی عظمت کا انکار، کبھی حضور کے اختیار کا انکار۔ تو اس طرح سے جب بہت ساری باتیں اور خرافاتیں درمیان میں آنے لگی تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے مجدد کو پیدا فرمایا، اور وہ مجدد کہیں دور نہیں بلکہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے بریلی کے اندر پیدا فرمایا۔ تو جب بھی دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، اور آپ نے ایسی تبلیغ کی اور ایسا مخالفین کا رد بلیغ کیا کہ آج تک وہ جواب نہ لا سکتے، آج تک اس بات کے قاصر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں سکھاؤ؟ 3 باتیں۔ ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری یہ کہ نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی کہ تیسری بات یہ کہ اپنی اولاد کو قرآن سے محبت، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو یہ 3 باتیں جس نے سیکھ لی، جس باپ نے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھا دی تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن دور بدلتا رہا، آج اس دور میں، اس پرفتن دور میں، جدید دور میں 3 باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سکھاؤ۔ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے ایک بات اور سکھاؤ۔ جس طرح سے دن اور رات کے اندر فرق ہے، جس طرح سے علم اور عالم اور جاہل کے اندر فرق ہے، جس طرح سے علم اور ناعلم کے اندر فرق ہے، جس طرح سے ایک جانور اور ایک انسان کے درمیان فرق ہے، اسی طرح سے ایک فرق کرنے کے لیے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک بات اور سکھاؤ اپنے اولاد کو، وہ حضور اعلیٰ حضرت کی محبت سکھاؤ۔ نہیں سمجھے؟ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے حضور اعلیٰ حضرت کی محبت سکھاؤ، اعلیٰ حضرت کا عشق سکھاؤ، چونکہ اعلیٰ حضرت کی محبت ان تمام مجموعے کی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ایسا حق و باطل کے درمیان ایسی دیوار کھینچ دی یہ قیامت تک کے لیے کہ یہ اس دیوار کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا۔ ہر جدید دور میں جب اب سے 100-150 سال پہلے اپنے آپ کو لوگ سنی کہہ رہے تھے، لیکن حضور کے اختیارات کا انکار، حضور کی شان میں گستاخی، حضور جیسا علم تو چوپائے اور گدھے کا بھی علم تشبیہ دیتے، کبھی حضور کے علم کو شیطان کے علم سے بڑھ کر مانتے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے۔ کبھی نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو کہتے کہ اگر نماز کے اندر حضور کا خیال آ گیا تو نماز خراب ہو گئی، لیکن اگر شیطان یا گدھے بیل کا خیال آ گیا تو نماز خراب نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے جب یہ باتیں بیان کی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا فرمایا۔ 14ویں صدی کے مجدد کو اللہ رب العزت جل مجدہ نے بریلی کے اندر پیدا فرمایا، اور اس نے ایسا امتیاز کیا
وہ بریلی محلہ جسولی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مجدد پیدا فرمایا جس کا نام امام احمد رضا فاضل بریلی ہے۔ حضرات محترم اور طرح طرح کی گفتگو ہوتے رہی تو انہی کی سیرت بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی آج پوری دنیا کے اندر شہرت ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ کے لوگ پکارتے ہیں اور بچے بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنی زندگی جو ہے اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آپ نے گزاری۔ آپ بہت کم سویا کرتے تھے، روایتوں کے اندر آتا ہے آپ تقریباً 2 گھنٹے سویا کرتے تھے اور بقیہ گھنٹے جو ہے اللہ کی عبادت اور کتاب تصنیف کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ الدولۃ المکیہ جو عربی زبان میں ہے آج سائنس یا کمپیوٹر جو ہے تقریباً 12 گھنٹوں میں نہیں چھاپ پاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس الدولۃ المکیہ کو مکہ مکرمہ کے اندر جب بات آئی حضور کی عظمت پر، جب بات آئی حضور کی شان پر، جب بات آئی حضور کے علم غیب پر، تو اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ بغیر کسی کتاب کی مدد سے آپ نے کتاب تصنیف فرمائی جو 8 گھنٹوں میں لکھ دی۔ اللہ اکبر! مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے یہ جب کتاب دیکھی تو دیکھ کے دنگ رہ گئے، بغیر کسی کتاب کی مدد کے، بغیر کسی عالم کی مدد کے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی جو ہے رہنمائی کرنے والا نہیں، آپ نے الدولۃ المکیہ کتاب لکھی جو آج کا کمپیوٹر جو ہے 12 گھنٹے میں نہیں چھاپ سکتا، اور آپ نے ایسا کنز الایمان، کنز الکرامت، کنز الایمان ایسا عطا فرمایا کہ تمام متراجم جو اردو ترجمے پائے جاتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی خامی پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں ایسا کنز الایمان دیا کہ اس کی آج نظیر نہیں ملتی، ایسا شاندار کنز الایمان دیا اور حضور کی عظمت ایسی بیان کی اور ایسی تفسیر بیان کی کہ آج دنیا جو ہے اس کا جواب نہیں لا پاتی، اور نعت پاک کی شکل میں ایسی کتاب تصنیف فرمائی الہدایت بخشش، ایسا نعت کا گلدستہ سجایا کہ آج جو ہے ہر زبان میں وہ نعت پاک پڑھی جاتی ہے، وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اور تقریباً 156 ملکوں میں اعلیٰ حضرت کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے اور ہر شخص کی زبان پر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنا چرچا نہیں کیا، آپ کے زمانے میں اتنا آپ کا چرچا نہیں ہوا، لیکن آپ کے بعد انتقال کے بعد جب لوگوں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت کو تقریباً 56 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ اگر ہم آج علم بیان کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ 10 علوم بیان کر سکتے ہیں، لیکن 56 علوم، اللہ اکبر! آپ ذرا غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت کو 56 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ ہم اگر گنائیں گے تو ہندی، سنسکرت، میتھمیٹک اور انگلش، اردو، عربی، زیادہ سے زیادہ آپ 10 گنا پائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کو 56 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ 21 علوم اپنے والد بزرگوار حضرت نقی علی رضا سے سیکھے تھے، اور بقیہ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود حضور اعلیٰ حضرت کو سکھایا۔ اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار نقی علی خان خود کہتے ہیں، ایک عالم دین رامپور کے عبدالعلی رامپوری جو حضور اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، ان سے کچھ علوم سیکھ رہے تھے، تو والد بزرگوار نے کہا کہ بیٹا یہ علوم کیوں سیکھتے ہو، اس میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، کچھ اور سیکھ لو، یہ سارے علوم تو تمہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کر دیے جائیں گے۔ اور وہی ہوا، اللہ اکبر! جب آپ کے والد بزرگوار نے خواب دیکھا کہ ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا، جا کے والد بزرگوار سے بیان کیا، یعنی دادا جان سے بیان کیا، تو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، بیٹا تیری صلب سے ایک ایسا نورانی بچہ پیدا ہوگا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا، اور علم کی ایسی نورانیت پھیلائے گا، ایک دنیا بہرابر ہوگی، یعنی اس کے علم سے دنیا روشن و منور ہوگی۔ اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوتی ہے تو دادا جان گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا پوتا یہ بہت بڑا عالم بنے گا۔ اللہ پر دادا جان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے مقبول ہوئے کہ اللہ نے ایک وقت آیا کہ آپ مجدد کے منصب پر فائز ہوئے۔ آج پوری دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت مجدد اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان با کرامت بزرگ تھے۔ یہ نہیں اعلیٰ حضرت بلکہ دادا پردادا علم اور حضور کی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک دن آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ہولی کا موسم تھا،
بریلی میں نے پڑھائی کی، مجھے پتا ہے کہ بڑی خطرناک طریقے سے ہولی کھیلتے ہیں۔ اگر آپ راستے میں دکھ گئے تو آپ کو اٹھا کے ڈرام میں ڈال دیں گے، آپ پورے نہا جائیں گے۔ تو دیکھ کے اچھا انسان گھبرا جاتا ہے۔ اس طرح کی ہولی ہے، اور ہولی کے ایام میں مدرسوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، چونکہ وہ دو تین دن ہولی کے پہلے سے ہی رنگ ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان جب اپنے مکان سے تشریف لے گئے تو آپ کے مریدین اور محبین کے ساتھ میں تھے کہ آگے بڑھے کہ ایک خاتون نے اوپر سے رنگ ڈال دیا اور سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس میں کچھ محبین بھی تھے، کچھ مریدین بھی تھے۔ یہ منظر دیکھ کے حضور اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کہ یا اللہ اس کو بھی اسی رنگ میں رنگ دے۔ کیا کہا؟ اس کو بھی اسی رنگ میں رنگ دے۔ تو مریدین اور محبین یہ تصور کر رہے تھے شاید کہ اب یہ اوپر سے گرے گی اور خون میں لت پت ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دعا اتنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، یا اللہ اس کو بھی اسی رنگ میں رنگ دے۔ اتنا کہنا تھا کہ چند سیکنڈ کے بعد وہ عورت خاتون اتر کے آتی ہے اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے معافی تلافی کرتی ہے اور کہتی ہے حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور قدموں میں گر جاتی ہے اور اس عمل کی، اس فعل کی جو ہے معافی اور تلافی کرتی ہے۔ یہ آپ حضور اعلیٰ حضرت کے دادا جان مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ نے بچپن کے زمانے میں جب پیدا بھی اعلیٰ حضرت نہیں ہوئے تھے تو دعا کی تھی اور کہا تھا بیٹا تیری سلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا چرچا عرب و عجم میں ہوگا، یعنی عرب میں بھی ہوگا اور عجم میں یعنی ہندوستان اور دیگر ممالک ان میں بھی ہوگا۔ اور واقعی آپ کی دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کی شہرت آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ 56 ملکوں میں ہو رہی ہے۔ آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی بچپن ہی میں آپ کے اندر سنتوں کی پابندی تھی، شریعت پر بڑے آپ قائم و دائم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، اور بتاتے ہیں آپ اتنے ذہین و فہیم تھے کہ جس سبق کو اپنے استاد سے ایک بار پڑھ لیتے وہ بند کر کے دوبارہ سناتے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی ذہانت عطا فرمائی، جس کتاب کو میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں 6 مہینے تک اس کے الفاظ اور اس کے لفظ میرے ذہن سے مٹتے تک نہیں، 6 مہینے تک۔ اور وہ بات تو اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ یاد ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن کا زمانہ، آج لوگ پڑھائی چھوڑ رہے ہیں، علم دین سیکھتے نہیں، نہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ آج ہمارے یہاں مسلم میں بہت برا حال ہے کہ بچے ماں باپ بھیجتے نہیں پڑھنے کے لیے، اور نہ بچے شوق رکھتے ہیں نہ ماں باپ شوق رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا قول ہے اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک حضور کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ یعنی نبی کی اولاد کی محبت، اور دوسری قرآن کی محبت۔ اور حضور کا یہ بھی قول ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور کا قول ہے، حضور کا یہ وظیفہ ہے، حضور نے یہ عمل ہمیں دیا لیکن ہم اس کو بھلا بیٹھے، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت چھوٹی سی عمر میں جب مکتب میں پڑھنے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ حضرت نے پڑھایا، اعلیٰ حضرت کے استاد نے پڑھایا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اس کے بعد جب قاعدہ بغدادی پڑھا، الف با تا تا جیم ہا خا دال، پورا مکمل پڑھانے کے بعد اسی نے اعتراض کر دیا اعلیٰ حضرت نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الف با تا، اس کے بعد لام الف کے ساتھ بھی آتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کہ جب الف اور لام کا ذکر ہو گیا تو یہاں ملا کے دوبارہ کیوں دیا؟ نہیں سمجھے؟ لام الف ملا کے ہے۔ اس طرح سے اور کچھ چند سوالات کیے تو دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یہ ذہانت، ابھی چھوٹا سا کم سن سا بچہ جس کی 2 سال یا 2 یا 2.5 سال کی عمر، 3 سال کی عمر، یہ اتنی ایسی پیچیدہ باتیں کرتا ہے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کو استاد خود کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پڑھاتے دیر نہیں ہوتی، اس سے پہلے تم یاد کر لیتے ہو، تو کمرہ بند کر کے پوچھنے لگے تم جنات ہو کہ انسان ہو؟ اللہ، چونکہ مجھے پڑھاتے دیر لگتی، آپ کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ۔ اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی
کسی قرآن کی آیت کو لے کر کے آپ زبر پڑھا رہے ہیں، بار بار زبر کی تکرار، تو اعلیٰ حضرت بے ساختہ زیر پڑھتے، وہ زبر پڑھاتے یہ زیر پڑھتے۔ یہ تکرار دیکھ کے آپ کے دادا جان اٹھے اور قرآن منگوایا، تو دیکھا قرآن کھول کے تو باقی اس میں زیر تھا، کاتب کی وجہ سے وہ غلطی سے زبر آ گیا۔ تو پھر دادا جان نے کہا کہ بیٹا جب استاد زبر پڑھا رہے تھے تو پڑھ لیتے، تو حضور اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیے، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں نے بارہا کوشش کی کہ استاد کے پڑھانے کے مطابق ہی پڑھوں، لیکن میری زبان پر مجھے قابو نہ تھا، بلکہ زیر خود بخود نکل جاتا۔ تو اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ اور ایسے مقبول حضور اعلیٰ حضرت اللہ کے بندے ہیں کہ چاہ کر بھی آپ اللہ رب العزت آپ کو اس چیز سے بچاتا ہے جو خلاف شرع کام۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو کرامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج اسے ولی لوگ تصور کرتے جو ہوا میں اڑنے لگے، تو جادوگر بھی ہوا میں اڑتا ہے، اسے ولی کیوں نہیں کہتے؟ لیکن جو میری اور شریعت کہتی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو خلاف شرع کام نہ کرے اور کبھی نماز پنجگانہ چھوڑے نہ اور شریعت پر ہمیشہ قائم و دام رہے، خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، وہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ جو 10 انگوٹھی پہنے، مالائیں ڈالے، وہ ولی، اسے ولی تصور نہ کرو۔ جو سونے کی انگوٹھی پہنے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا سونا مرد کے لیے ناجائز و حرام گناہ ہے، مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم کی ہونا چاہیے۔ اور لوگ 10 انگوٹھی پہن کے، مالائیں پہن کے اپنے آپ کو بزرگ تصور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خلاف شرع کوئی کام نہ دیکھتے تھے نہ کرتے تھے۔ آپ نے پیلی بھیت شاہ جی محمد شیر میاں کے بارے میں سنا ہوگا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب ان سے ملاقات کرنے گئے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے ولی ہیں، عالم ہیں، لیکن خلاف شرع کام اعلیٰ حضرت نہیں دیکھتے تھے۔ تو حضور شاہ جی محمد شیر میاں مرید جو ہے وہ کھلے میں کر رہے تھے، یعنی ہاتھ پر ہاتھ دے کے، عورتیں اسے سامنے بیٹھی اور مرید کر رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ منظر دیکھا، آپ دبے پاؤں پیچھے چلے آئے، ملاقات نہیں کی، دوسری مریدوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ شام کے وقت جب صبح کے وقت دوسرے دن اعلیٰ حضرت چلے تو بغیر ملاقات کے، حالانکہ بہت جگری یار دوست اور آپ کا بڑا اچھا تعلقات سمبند تھا، تو اعلیٰ حضرت نے ملاقات نہیں کی۔ صبح کے وقت جب شاہ جی محمد شیر میاں چھوڑنے گئے، آپ نے مسافہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ احمد رضا یا اعلیٰ حضرت کہا کہ مجھ سے یہ جو بھی ہوا، اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا کہ آمنے سامنے خواتینوں کو بیٹھ کے مرید کروں، اس لیے کہ اب آپ اس بات سے مجھے تنبیہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ اس طرح سے مرید نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ مرید کر رہے تھے، اور اعلیٰ اور حضور شاہ جی محمد شیر میاں اس بات کو برا بھی نہیں مانے، اور آپ نے اس بات کو سر خم کیا کہ ہاں خلاف شرع کوئی بھی کام ہے وہ اعلیٰ حضرت نہیں دیکھتے تھے۔ آج پیروں کا حال یہ ہے کہ سامنے مرید بھی کرتے ہیں، ہاتھ پیر بھی دباتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پیر اور ولی کامل سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اگر کسی نے سمجھ لیا اعلیٰ حضرت کو اور پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں اس نے دین کو سمجھ لیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کو پلایا ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کی گھٹی مسلمانوں کو دی ہے، خود بھی دی اور دوسروں کو بھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ اور ایک پر محمد ہوگا، ایک پر اللہ ہوگا اور ایک پر محمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کرامت حضور، کچھ لوگ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم کے ولی کا تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت ولی تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ کے مقبول تھے کہ خود حضور نے آپ کو 21 کے بعد جتنے وہ علوم تھے اس کے سارے علوم حضور اعلیٰ حضرت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس سے بڑی مقبولیت کیا ہوگی؟ ہم اگر انگلش نہیں پڑھے ہوئے تو ہمیں ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا، ہم اگر میتھمیٹک نہیں پڑھیں گے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ریاضی کے متعلق یہی کہ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی، ریاضی کا کوئی مسئلہ، میتھمیٹک کا کوئی مسئلہ پھنس گیا
تو آپ विदेश जाने वाले थे, तो किसी ने कहा कि आप इतनी दूर जाके क्या करेंगे, बरेली में इमाम अहमद रज़ा रहते हैं, जाके उनके पास ये मसला हल कर लो, शायद कि वो ये बता दें। तो उन्होंने कहा ये मौलवी क्या बता पाएंगे, मौलवी क्या बता पाएगा, ये तो रियासी का मसला है। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने ज़्यादा इसरार किया कि आप जाके तो देखिए, इतनी दूर सफ़र करेंगे, पैसा खर्च होगा, वक्त भी लगेगा, आप जाके देखिए। आला हज़रत की बारगाह में गए और अपना सवाल रखा। आला हज़रत ने ज़्यादा गौर फिक्र ना करके उनके सवाल का फ़ौरन जवाब दे दिया, और देने के बाद वो इतना मुतासिर हुए। फिर अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी जो आला हज़रत के मुरीद और खलीफा अव्वल हैं, पूछने लगे कि ये बताइए आला हज़रत की थोड़ी सी सोहबत से आपको क्या मिला। तो वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कहते हैं कि थोड़ी सी सोहबत में मुझे ऐसा सुकून क़ल्बी और ज़हनी मिला कि मैंने हुजूर की सुन्नत को रखा लिया, हुजूर की दाढ़ी को रखा लिया। और मैं समझता हूँ कि आला हज़रत ने किसी से इल्म रियाज़ी पढ़ा भी नहीं, लेकिन आला हज़रत बहुत ही अच्छा खासा इल्म रियाज़ी जानते हैं, जो मेरे पेचीदा मसले को चंद मिनटों में हल कर। यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर का जानुल शेख का कहना है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ऐसे ज़हीन व फ़क़ीह अल्लाह ने वली कामिल बनाकर भेजा कि आप किसी किताब को एक बार पढ़ लेते तो हज़रात मुहतरम ज़रूरी है कि अपने बच्चों को आला हज़रत के बारे में बताओ। और दुनिया के किसी कोने पर आप चले जाओ, आप अगर किताब खरीदेंगे तो आपको उसी प्रिंट में मिलेगी, या थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन कुर्सी रस्मी जब लगता है तो आपको किताब प्रिंट रेट से आधे रेट में मिलेगी, प्रिंट रेट से आधे रेट में आपको किताब मिलेगी। और दुनिया की वो हर किताब जो आपको दूसरी जगह नहीं दस्तयाब होगी, आला हज़रत के उर्स में उस रस्मी में आपको किताब मिलेगी। अपने बच्चों को आला हज़रत का आशिक बनाओ, इसलिए कि आला हज़रत नाम ही से खैर मुक़ल्लिदीन या जो पिलपिले हैं वो भाग जाते हैं। आला हज़रत का हम तो कहते हैं हर घर में आला हज़रत का नाम टाइटल गुंबद है, उनका गुंबद लगाओ। मैं तो कहता हूँ मस्जिदों में भी, मस्जिद के जो अरकान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, अपील दरख्वास्त है कि आप दरवाजे पर गुंबद रज़ा लगाओ, इसलिए कि सुन्नत की अलामत इमाम अहमद रज़ा है। जदीद दौर में, इस जदीद पुरफतन दौर में कि आला हज़रत इश्क मोहब्बत, इसलिए कि इश्क मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत का नाम से ही इश्क रसूल झूमता है। अब वो कैसे, आला हज़रत ने जितनी भी नातें लिखी हैं वो हुजूर की मोहब्बत में लिखी। आपने 12 ख्वाब में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। तो एक दिन जब एक बार पहला हज किया, जब दूसरी हज करने गए तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर के गुंबद खज़रा के। जब आप पहुँचे मक्का मुकर्रमा और वहाँ से हाज़िरी के बाद जब मदीना पहुँचे आप, तो अब जब दरगाह पर हाज़िरी दी, हुजूर के आस्थाने पर हाज़िरी दी, और फिर इस इल्तिगासा किया कि हुजूर ख्वाब में तो बारहा को देखा, लेकिन एक बार इन माथे की निगाहों से देखना चाहता हूँ, फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। तो पूरी रात और रातों बसात में लगा दी, लेकिन हुजूर का दीदार नहीं हुआ। फिर दूसरी रात फिर आपने इल्तिगासा किया, फिर दीदार नहीं हुआ, तो फिर आपने एक नातिया कलाम लिखा और उसमें आखिरी मिसरा था कि क्यों तुझसे पूछे कोई बात रज़ा, क्या कोई तुझसे क्यों पूछे तुझसे बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, क्यों कोई पूछे तुझसे बात रज़ा। यानी तेरी कदर और तेरी अहमियत क्या, तुझसे तो हजार यहाँ, तुझ जैसे कुत्ते तो हजार यहाँ फिरते। अपने आप को हुजूर आला हज़रत, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब लौ लगाते हुए अपने आप को कुत्ता कहते हैं। आपका दर का गधा और आपके दर का जो है पालतू कुत्ता कहते हैं। जब ये इल्तिगासा किया आला हज़रत ने, तो फिर हुजूर आला हज़रत को फेस टू फेस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। आप कब्र अनवर से हाथ निकालते हैं और मुसाफा करते हैं, और दस्तबोसी होती है, आला हज़रत दस्तबोसी करते हैं। आला हज़रत ऐसे
پائے کے بزرگ ہیں ان کی محبت سینے میں ہمارے آپ کے ہونا چاہیے. اپنے بچے کو اعلیٰ حضرت کا عاشق بناؤ اور ہو سکے تو اس سے پاک میں اعلیٰ حضرت کے لے جاؤ. اعلیٰ حضرت جب پہلی مرتبہ حج کرنے گئے آپ کو قرآن اور حدیث پر اتنا یقین کامل. ہم آج قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ بقرہ اپنے مکان پر پڑھواتے ہیں یا خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں فیض فوراً ملے، لیکن فوراً فیض ملتا نہیں ہے، اور ملتا بھی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور آدمی ہمیشہ فوراً رزلٹ چاہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب پہلا حج کیا، جب بحری جہاز یعنی سمندری جہاز ممبئی سے جب چلا اور پانی کا راستہ کاٹتا توڑتا آگے بڑھا، تو جب کافی اس نے سفر کر لیا تو سمندر میں طوفان آ گیا. کیا آ گیا؟ سمندر میں طوفان آ گیا. اب سمندری طوفان نے جہاز کو اپنی چپیٹ میں لے لیا. اب کپتان جو جہاز کا کپتان تھا اس نے ہزارہ کوشش کی کہ یہ جو سمندری طوفان ہے اس سے جہاز نکل جائے، لیکن وہ نہ نکلا. دن بدن جیسے ہی وقت بڑھتا گیا وہ نیچے ڈوبنے لگا. اب جب اس نے ہزارہ کوشش کی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ جہاز نکلنے والا نہیں، اب تو ڈوب جائے گا، تو اس نے اعلان کیا کہ اپنی جان اپنے مال کی خود حفاظت کرو، اب یہ جہاز غرق ہونے والا ہے. میں نے ہزارہ کوشش کی یہ جہاز نکل جائے، لیکن اب یہ نکلنے والا نہیں. دوڑے دوڑے لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے. اعلیٰ حضرت اوراق و وظائف پڑھ رہے تھے. کہا حضور اعلیٰ حضرت کتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کی جان جائے گی، اور پھر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ ساروں کی زیارت بھی ختم ہو جائے گی، اور لوگ اسی امید سے جا رہے ہیں اگر یہ جہاز غرق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. کتنے لوگ، کتنی عورتیں یتیم ہو جائیں گے، کتنے بچے، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب استغاثہ کیا تو حضور اعلیٰ حضرت نے ایک اطمینان دلایا کہ جاؤ آرام سے بیٹھو، درود پاک پڑھو، یہ جہاز غرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے حضور کی بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیا ہے کہ جب کوئی سواری پر سوار ہو اور دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سواری کی حفاظت فرماتا ہے. جاؤ اور حضور اس کی مدد فرمائیں گے. لیکن یہ جب کہا تو لوگ اپنی جگہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. لیکن جہاز دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر لوگ آئے دوڑے دوڑے، کہا حضور جہاز تو غرق ہو رہا ہے. پھر اعلیٰ حضرت جہاز کی چھت پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد حضور اعلیٰ حضرت نے گنبد خضرا کی جانب لو لگائی اور کہا یا حضور اعلیٰ حضرت، حضور اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہ جہاز غرق ہو رہا ہے، میں نے آپ کی بتائی ہوئی حدیث کو پڑھ کے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ جہاز غرق نہیں ہوگا، لیکن یا رسول اللہ یہ تو جہاز غرق ہو رہا ہے. یا رسول اللہ قرآن و حدیث سے لوگوں کا اعتماد ہو جائے گا، اور میں نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے قول پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو یقین دلایا، لوگوں کا یقین ٹوٹ جائے گا، اتنا کہنا تھا. اور اس بعد اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لنگر اٹھا دیے ہیں. ایک شعر ہے کہ یعنی اب یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیے ہیں، لوگوں نے کشتی پر سوار ہیں، جو لنگر نہیں جس طرح سے آدمی اس طرح سے کشتی سے لنگر اٹھاتا ہے کہ وہ سب اٹھا دیے ہیں. اب لو صرف آپ کی جانب ہے، یہ کشتی یہ بحری جہاز صرف آپ بچا سکتے ہیں، ورنہ یہ ڈوب رہا ہے. جب استغاثہ کیا تو اللہ نے ایسی آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس بات کا ایسا اثر ہوا، ایسا حضور کا کرم ہوا کہ جب آپ جہاز کے چھت پر گئے اس کے بعد دعا مانگی، فوراً یہ جہاز ہلکے ہلکے اوپر آ گیا، اور جو سمندری طوفان تھا اس کے نرگے میں پھنس گیا تھا پھر ہلکے ہلکے آرام سے نکل آیا. اس کے بعد کپتان نے اعلان کیا کہ بسلامت جہاز سمندری طوفان سے بچ گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور درود پاک کا خوب ورد کرو. یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے کہ آپ کی دعا مستجاب الدعوات، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے کبھی رد نہیں ہوتی. اور ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور معروف، اعلیٰ حضرت 22 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد سید آل رسول مہرارہ شریف اپنے والد بزرگوار نقی علی رضا خان کے ساتھ مرید ہونے کے لیے مہرارہ پہنچے.
اللہ پیر کا ادب، پیر کی گلیوں کا ادب، پیر کی نسبت کا ادب، کوئی پوچھے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھے۔ پیر کی گلیوں کا ادب، جب حضور اعلیٰ حضرت مہارانا شریف پہنچتے تو ہم لوگ تو درگاہوں پہ یوں ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت جیسے ہی اسٹیشن سے اترتے فوراً چپلیں ہاتھ میں، اور پوری شہر یعنی آپ کی جو بستی ہے اس میں ننگے پیر حضور اعلیٰ حضرت جاتے۔ اور اگر کوئی نسبت کا احترام، یہ اعلیٰ حضرت کے دارالفتہ کے سامنے آپ فتویٰ نویسی کرتے تو وہیں ایک سید صاحب رہتے، ان کے چند بچے تو ان میں سے ایک بچہ کھیل کے سامنے آ جاتا، اعلیٰ حضرت قلم رکھ کاپی رکھ دیتے اور تعظیماً ادب دانے کھڑے ہو جاتے، اور جو بچے سامنے گھر کے رہتے وہ تو بار بار آئیں گے لیکن اعلیٰ حضرت کے ماتھے پر ایک بار شکل نہیں آتا، وہ بچہ اگر 20 مرتبہ 50 مرتبہ بھی آتا اعلیٰ حضرت قدم اٹھا لیتے۔ اللہ پر ادب، سیدوں کا ادب، تو کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے۔ نسبت کا ادب یہ کہ ہوتا ہے کہ اب اس علی گڑھ شہر سے میں بریلی کا رہنے والا ہوں، اب یہاں سے میں یہاں اتنا رہا ہوں اور میں چلا جاؤں، اس کے بعد اس شہر کا کوئی بندہ اگر پہنچ جائے تو مجھے عجیب سی محبت ہوگی کہ بھائی اس کو کیا چائے پلاؤں، کیا کھلاؤں، کیا نہ کھلاؤں۔ اعلیٰ حضرت پیر کی نسبت، اللہ اکبر، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ یا ادنا سے ادنا آ جاتا، یہاں تک کہ ایک بار روایت میں آتا ہے ایک نائی صاحب وہاں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے خود ان کی خدمت کری۔ پیر کی گلیوں کا بھی احترام اور پیر کی نسبت کا بھی احترام اور پیر کے شہر کا بھی احترام۔ اور اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ سید آل مصطفیٰ صاحب 3 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت پہنچے تو ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پر چارپائی بچھا دی گئی، اور بچھانے کے بعد میں اعلیٰ حضرت آرام کی، پھر سیدوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے۔ اس لیے میں اعلیٰ حضرت یعنی انہی کے خانوادے کے ایک فرد، چھوٹا سا بچہ سید آل مصطفیٰ جن کی 3 سال کی عمر، وہ بستر پر لیٹ رہے۔ اعلیٰ حضرت جب درگاہ سے حاضری دینے کے بعد آئے تو دیکھا شہزادے لیٹ، تو ادب با ادب اس طرح سے کھڑے ہو گئے، ادھر سے سجادہ نشین آئے اور کڑک آواز میں ان کو اٹھانا چاہا تو اعلیٰ حضرت نے منع کیا۔ ادب کا مجسمہ، اور ان کے والد صاحب کڑک کے بولتے ہیں وقت کا مجدد ہے، بچے تیرے سامنے کھڑا ہے، تو آرام کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت روکتے ہیں نہیں، ان سیدوں کا ادب و احترام کرنے سے میرے مراتب بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ با ادب کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا ادب و احترام، سیدوں کا ادب حضور اعلیٰ حضرت کوئی سیکھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آخری بات کہ 22 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب اعلیٰ حضرت مہارانا پہنچے مرید ہونے کے لیے تو سید آل رسول صاحب سے مرید ہوئے آپ اور آپ کے والد بزرگوار، اور مرید ہونے کے بعد فوراً خلافت اور کچھ تبرکات آپ کو عطا کر دیے۔ تو وہاں ایک صاحب بزرگ سید زادے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ کے یہاں ایک رول ہے، اسے فالو کرنا پڑتا ہے، آپ کے یہاں کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی مرید ہونے آتا تو آپ مرید تو کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی اسے مرید نہیں کرتے ہیں، اور رہا خلافت کا مسئلہ تو آپ کئی دن تک اسے مجاہدہ کرواتے ہیں، راتوں رات قرآن پڑھواتے ہیں، راتوں رات عبادت کرواتے ہیں اور وظیفے پڑھواتے ہیں، پھر جا کے یہ طویل عرصے تک وظیفہ پڑھ کے پھر اس کے بعد میں آپ اس کو خلافت یا اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو یہ بریلی کا ایک امام کم عمر کا 22 سال کا، آپ نے فوراً کو خلافت دے دی۔ تو سنو پیر و مرشد کا اعلان۔ پیر و مرشد کہتے ہیں جب لوگ آتے ہیں تو دل گندا لے کر کے آتے ہیں، ان کے میل و کچیل کو کاٹنے کے لیے، ان کے دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے میں مجاہدہ کرواتا ہوں، میں اوراد و وظائف پڑھواتا ہوں، ان کے دل کو پاک و صاف کرتا ہوں۔ جب ان کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے پھر جا کے انہیں خلافت کی اجازت دیتا ہوں۔ لیکن اعلیٰ حضرت ان کا دل آئینے کی مثل پاک اور صاف تھا، بس اتصال نسبت کی ضرورت تھی، وہ میں نے دے دی۔ اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کا باطن تو دیکھا، پھر کافی دن تک ظاہر بھی دیکھا۔ اس کے بعد پیر و مرشد ایک راز کی بات کہتے ہیں، لوگوں ایک راز کی بات ہے وہ بتاؤں، ایک ہمیشہ فکر لاحق رہتے ہیں۔ تو مریدین تو یہ سمجھ رہے ہیں فکر ہوگی تو ظاہر سی بات مکان بنانے کی یا مدرسہ بنانے کی یا کتابیں لکھ دی اس کو چھپوانے کا، یہی تو فکر ہوگی۔ آج کل جو دنیا کے لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہمارا 1 بیڑی ہے تو 2 ہو جائے 3 ہو جائے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے کوئی فکر ہے، وہ فکر کیا ہے؟ وہ آخرت کی فکر ہے جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔
ہر سنی مسلمان کو ہونا چاہیے آخرت کی فکر، قبر کی فکر، چونکہ آخرت کا مرحلہ ہمارا قبر ہے اور قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، یہ جملہ نوٹ کر لو، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے اور اپنی قبر میں جانا بھی ہے۔ اگر قبر میں سلامت رہے تو ہر مقام پر سلامت رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کہتے ہیں لوگوں سنو، مریدو سنو، محبو سنو، ایک فکر لاحق رہتی تھی لیکن اللہ نے وہ فکر دور کر دی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا فکر ہے؟ کہ مجھے فکر یہ رہتی تھی کہ اگر میں اس دنیا سے گیا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے سید آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کیا جواب دیتا؟ لیکن اللہ نے اب وہ فکر دور کر دی ہے۔ تو مریدوں نے اور محبینوں نے کیا حضور کو فکر کیا تھی اور کیا دور ہو گئی؟ تو کہا آخرت کی فکر تھی۔ اگر میرا رب مجھ سے سوال کرتا میں کیا جواب دیتا کہ تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ اب وہ فکر دور ہو گئی۔ اگر اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا اے آل رسول تو کیا لایا ہے آخرت میں میرے لیے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر! جس کا پیر اپنے مرید پر ناز کرے، ایسا مرید بن کے دکھاؤ اور ایسا پیر بن کے دکھاؤ مسلمانوں۔ ایسا ہر انسان مرید ہوتا اپنے پیر سے، لیکن مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے ہر ہر نقش قدم پر چلے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی، آج ہم جو ہے اگر ہمارے تھوڑا سا گھٹنے میں درد ہو جائے تو ہم ٹانگ پھیلا کے سو جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ساری زندگی نقش محمد بن کے سوتے رہے، لوگوں کو اس بات کا درس دیتے رہے، محبت رسول کا درس دیتے رہے۔ آپ جب سوتے تھے نقش محمد بن کر آپ اس طرح سے سوتے تھے، اس کو ان دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ لیتے اور اس طرح سے پیر کو سمیٹ لیتے، یعنی یہ سر میم بن جاتا اور یہ ہاتھ ہا بن جاتا، پیٹ یہ میم بن جاتا، یہ ٹانگیں دال بن جاتی۔ ارے ہم ایک دن سوئیں گے، دو دن سوئیں گے، اس طرح سے کب تک سوئیں گے؟ لیکن اعلیٰ حضرت ساری زندگی نقش محمد بن کے سوتے رہے۔ ہمیں اگر درد ہو جائے گھٹنے میں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ایک دن صحیح و سالم ہوگا، ایک دن، دو دن، تین دن سو سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ساری زندگی نقش محمد بن کے سوتے۔ اسی لیے عشق محبت، عشق محبت کہہ دو یار سنیو، کہہ دو سنیو، کہہ دو عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت حضور کا قول ہے اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت اور نبی کی، دوسری نبی کی آل کی محبت اور تیسری قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اور اس جدید دور میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت کی محبت بھی سکھاؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو سنیوں کے درمیان اور جو دوسرے فرقے ہیں ان کے درمیان ایسا خط امتیاز کھینچا ہے، ایسی دیوار کھینچی کہ آج تک اور میں سمجھتا ہوں آنے والے زمانے تک اس کا کوئی کاٹ کر ہی نہیں سکتا، ایسا رد بلی کیا ہے دوسروں فرقوں کے درمیان۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے ہر دور میں کسی مجدد کو پیدا فرمایا ہے اور 14ویں صدی کے مجدد کو اللہ نے اعلیٰ حضرت بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے وہ مجدد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی ہسٹری اور ان کی محبت ہمارے سینے میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں کس بات کا درس دیا ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عشق محبت کی جان ہے، مان ہے، ہم آپ کی جان ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر ایسا احسان کیا، قیامت تک ہم اس کا اگر احسان چکائیں تو چکا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں انہوں نے ایسا قرآن مترجم کنز الایمان کنز الکرامت عطا فرمایا ہے کہ تقریباً 12 مترجم ابھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ عرفہ جو ہے قرآن پاک کنز الایمان ہے۔ نہیں تو طرح طرح سے اس میں رد بلی کیا ہے، اس میں رد کی، اس میں طرح طرح سے گستاخی کی ہے قرآن پاک میں، لیکن کنز الایمان ایسا بابرکت قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا ٹرانسلیشن دیا ہے کہ اس میں حضور کی ہر جگہ عظمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی کوئی خامی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔